ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ طواف کر رہی ہے اور طواف کے چکروں میں تلبیہ کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر ایک ورد جاری رکھے ہوئے ہے کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. ایک صاحب ساتھ میں طواف کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فلانی ایسا جملہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. اس عورت نے کہا کہ میں طواف مکمل کر لوں پھر تم سے کہوں گی. طواف مکمل ہوا، اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 خوبصورت بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بڑے بیٹے نے دوسرے بیٹے سے کہا کہ بھائی کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ ابا جان نے بکرے کو قربانی میں کس طرح ذبح کیا تھا؟ بھائی نے کہا کہ ہاں بتلاؤ کہ کیسا ذبح کیا تھا. اس نے اپنے بھائی کو لٹایا اور اپنے بھائی کے گلے پر چھری چلا دی. جیسے ہی وہ بچے کی چیخ نکل رہی تھی اور اس کا خون نکل رہا تھا اور بڑا بھی چلا رہا تھا، اس ماں کو جو پڑوس میں دوسرے کمرے میں عبادت میں مصروف تھی، اسے آواز سنائی دی. یہ تیزی سے دوڑی اور اس کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ دوسرا بیٹا وہ خون میں لت پت ہے اور اس کی روح نکل گئی ہے، جان چلی گئی ہے. وہ تیزی سے دوڑی کہ جس نے یہ ذبح کیا ہے وہ کہاں ہے. وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی گئی. چولہا جل رہا تھا اور اس میں تنور کے اندر لکڑیاں جل رہی تھی اور وہ گرم ہو جائے اس کے بعد روٹیاں پکانے کا پروگرام تھا. وہ بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے گئی تو دیکھا کہ بیٹا اس تنور کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہے ماں کے ڈر اور خوف کے ساتھ. جیسے ہی وہ بیٹے کے پاس پہنچی اور بیٹا حرکت نہیں کر رہا ہے. کیوں حرکت نہیں کر رہا ہے؟ یہ کیوں اٹھ نہیں رہا ہے؟ جیسے ہی اسے حرکت دی ہے وہ بچہ نیچے گر گیا. وہاں پڑوس میں اس تنور کے پاس سانپ رکھا ہوا تھا. ایک سانپ تھا جو چلتا ہوا آ گیا تھا. اس سانپ نے بچے کو ڈس لیا اور بچہ اس سانپ کے زہر سے مر گیا. اب اس ماں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور دونوں کو الگ الگ چارپائی پر لٹایا اور بے چین ہوئی کہ میرا چھوٹا سا رینگتا ہوا بچہ کہاں چلا گیا ہے. جیسے ہی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی، سارے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا. بے چین ہو کر اس تنور میں جھانکا تو اپنی آنکھوں سے اپنے لخت جگر کو اس نے جلتا ہوا دیکھا کہ وہ بچہ جل کر ختم ہو گیا. تینوں کی تجہیز و تکفین ہوئی، ان کی نماز ہوئی اور اسی دن یہ عمرے کے لیے نکل گئی اور یہ عمرے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچی اور طواف کر رہی ہے اور زبان سے کہہ رہی ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. اگر آپ اس پر راضی ہے کہ اپنی بندی کو ایسے آزمائیں، اپنی بندی کا ایسا امتحان لے، تو میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. ایسے اللہ رب العزت آزمائشیں لیتے ہیں، ایسے اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ایک بات سن رکھی تھی کہ اللہ رب العزت جب کسی کا امتحان لیتے ہیں اور وہ اس امتحان میں کھرا اتر جائے، پاس ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس نعمت سے جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی راحت عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم کا اعلان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مصیبتوں کے ساتھ آسانیاں ہے. اتنا تاکیدی جملہ ہے کہ اللہ نے پھر اسی آیت کو دہرایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ نے 2 مرتبہ اسے بیان کیا ہے. ایک مصیبت 2 راحتیں لے کر آتی ہے. اس مصیبت میں پاس ہو جانے کی دیر ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو جانے کی دیر ہے. اللہ 2 نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس مصیبت سے بڑی راحت عطا کرتے ہیں. کوئی نعمت اللہ چھین لے تو اس سے بڑی نعمت عطا کرتے ہیں. ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ رب العزت اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ سوچ میں پڑ گئی
کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، شک کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرا شوہر ابو سلمہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر ابو سلمہ ایسا اور ایسا اور ایسا، اتنا بہترین انسان، اس سے بہتر اب کون ملے گا؟ صبر کیا، ایک زمانہ اس صبر کا گزرا، جب کامیابی ملی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، ان کے ایمان کو جلا ملی، تازگی ملی کہ ہاں پیارے آقا نے سچ فرمایا، ابو سلمہ سے بہتر تو پیارے آقا ہی ہو سکتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس صبر پر انہیں ویسا انعام عطا فرما دیا، ویسا بدلہ عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان اور آزمائشیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو دنیا ہی سے پاک اور صاف اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اپنے پاس پاک اور صاف بلانا چاہتے ہیں، اپنے مومن بندوں پر ان کے گناہوں کا کوئی اثر نہیں چھوڑنا چاہتے، جنہیں اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ دو مچھروں کا واقعہ لکھا ہے کہ دونوں مچھلی کے شکار کے لیے گئے، ایک اپنے بتوں کا نام لے کر جال ڈال رہا ہے اور ایک اللہ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہے۔ رات اس حال میں ہوئی کہ غیر اللہ کا نام لے کر مچھلیاں پکڑنے والا تھیلا بھر کر مچھلیاں لے کر آیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر مچھلیاں پکڑنے والا خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے۔ کرامن کاتبین جو اعمال لکھ رہے ہیں اللہ کے حضور گویا ہوئے کہ اے اللہ، آپ کا نام لینے والا تو خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے، آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا اپنا تھیلا بھر کر واپس آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اے اللہ، آپ کے تقدیر کے فیصلوں کی حکمت بیان کر دیجئے تاکہ انسانوں کی تربیت کا سامان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس شخص کا نتیجہ دیکھ لو، جنت کا محل بتلا دیا اس شخص کا جو میرا نام لے کر مچھلی پکڑ رہا تھا۔ کہا کہ یہ ایک رات کا فاقہ اس کے لیے کوئی مشکل و مصیبت کا سامان نہیں کرے گا، اس کے لیے ہم نے جنت میں ایسا اعلیٰ محل تیار کر دیا ہے۔ اور غیر اللہ کے نام سے پکڑنے والا یہ ساری مچھلیوں کا کیا کرے گا، اور یہ مچھلیاں اس کا کہاں تک ساتھ دیں گی؟ دیکھو، اس کے لیے ہم نے ہمیشہ کا جہنم کا ٹھکانہ کر رکھا ہے کہ جہنم اس کے لیے طے ہے، یہ مچھلیاں اس کا کوئی کام نہیں بنائیں گی۔ ہوتا ہے نا، دیکھو ایسے عیش و آرام کے اندر اور کامیابیوں کے سارے نقشے ان کے پاس، مال و متاع کی ریل پیل ان کے پاس، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی و طاغی ایسے عیش و آرام سے جی رہے ہیں۔ ہم اللہ کا نام لینے والے ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ تو اللہ نے جن کے لیے آخرت کی کامیابیاں رکھی ہے، وہاں کے درجات اور بلندیاں رکھی ہے، اللہ رب العزت ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص عیسائی تھا، اس نے دعا کی، بستر مرگ پر ہے، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے مچھلی کھانے کو مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے گھر میں حوض ہے، اس حوض میں مچھلی ڈال کر آؤ۔ اس کے حوض میں مچھلی ڈال دی۔ ایک مومن بستر مرگ پر پڑا تھا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ مرنے سے پہلے میں زیتون کا تیل کھا لوں، زیتون سے فائدہ اٹھا لوں۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے گھر میں زیتون کے تیل برتن میں رکھا ہوا ہے، اس برتن کو گرا دو، اس برتن کو الٹ دو۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ، اس طرح کے دو فیصلے آپ نے کیوں فرمائے کہ عیسائی کی خواہش پوری کر دی اور مومن کی خواہش پوری ہونے کا موقع نہیں رکھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عیسائی کی ایک نیکی، اس کی ایک بھلائی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، دنیا میں اس کا کوئی ایک اخلاقی عمل ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، کل میدان محشر میں اس کے لیے اس نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب ہم اس کے قرضدار نہیں رہیں گے آخرت میں، اس لیے دنیا میں اس کی اس نیکی کے بدلے خواہش پوری کر دی، اسے دے دیا اس کے اخلاق کے بدلے، اس کے اعمال کے بدلے۔ اب آخرت میں ہم پر اس کا کوئی قرضہ نہیں، اب سیدھے اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اور اس مومن کی ایک خطا ہمارے فرشتوں نے لکھ رکھی ہے کہ اس کی وہ خطا باقی ہے،
ہم آخرت میں اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا تاکہ وہ اس خواہش کے ٹوٹنے پر غمزدہ ہو تو صبر کرے، اور اس صبر کے نتیجے میں اس کی وہ خطا معاف ہو جائے، تاکہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس پر کوئی خطا نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور دنیا کی کوئی گناہ کی کوئی گندگی نہ ہو، تاکہ وہ ہمارے پاس آئے تو سیدھے جنت میں جائے۔ تو رب ذوالجلال کا ایسا انداز ہوتا ہے اپنے فرما برداروں کے ساتھ کہ ابتلائیں اور آزمائشیں ایسی تیزی سے اترتی ہے اہل حق پر جیسی تیزی سے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی شادی ہوئی، ایک عرصے کے بعد بیوی سے انہوں نے پانی مانگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بیوی سے پانی مانگا، بیوی نے خوشی خوشی پانی پیش کر دیا۔ جیسے ہی پانی پیا راحت ملی تو کہا بیوی سے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بیوی نے کہا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ شوہر نے کہا کہ ایسی کیسی بات کر رہی ہو کہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ شوہر نے کہا، بیوی نے کہا کہ ہاں، آپ نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو اب مجھے طلاق دیجئے۔ شوہر نے کہا کہ یہ واقعہ تو پیارے آقا کے دربار میں حل ہوگا، چلو چلتے ہیں اور اللہ کے نبی کے حضور یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی راستے میں چلے ایک ٹھوکر لگی اور شوہر گرے اور ان کے پیر سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے تیزی سے آگے بڑھ کر خون صاف کیا، کپڑا باندھا، اور جب طبیعت سنبھلی تو شوہر سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو اللہ کے نبی کے پاس جانا تھا، اس مسئلے کو رکھنا تھا۔ بیوی نے کہا کہ اب ضرورت نہیں رہی اس کی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ شوہر نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ ہی سے میں نے پیارے آقا کا فرمان سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں پر آزمائشیں ایسی اترتی ہے جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ اتنا عرصہ میں نے تمہارے ساتھ گزار لیا، تم پر تو کوئی آزمائش آتی ہی نہیں ہے، اب تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہو اور میرا تمہارے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ جس کو پیارے آقا سے محبت نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہی تمہیں ٹھوکر لگی میں سمجھ گئی کہ تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے، اس لیے تم پر آزمائش آئی ہے، اب میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تو یہ شوہر پر مصیبت کا آنا پیارے آقا سے محبت کی علامت، اللہ سے قرب کی علامت، گناہوں کے معاف ہونے کی علامت، نیکیوں میں اللہ کے قریب ہونے کی علامت۔ بیوی ان آزمائشوں پر شوہر سے محبت کرے اور اس کے قریب آئے، اس مصیبت میں اس کا ساتھ دے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی شوہر پر آنے والی مصیبت میں، اس پر روزگار کی مصیبت، حادثات زمانہ کی مصیبت، ان مصیبتوں پر بیوی صبر کر کے شوہر کا ساتھ دے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اسے اجر ملے گا۔ بیوی پر مصیبت پریشانی آئی، شوہر نے اس کا ساتھ دیا، اس سے محبت کی اور اس زمانے میں صبر کیا، اللہ رب العزت اس صبر کرنے والے شوہر کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا انعام عطا فرمائیں گے۔ شکوہ نہیں کرنا ہے مصیبتوں کا، شکوے کا مطلب یہ ہے کہ چرچا نہیں کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے تو کہے گا، بیوی آنے والی مصیبت کو اپنے شوہر سے تو کہیں گی، اولاد اپنے والدین سے تو کہیں گے، والدین اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کریں گے، یہ شکوہ نہیں ہے۔ اس کا چرچا کرنا، اس پر ناشکری کے کلمات کہنا، یہ منع ہے۔ دعا تو مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت رحمت، عافیت اور صبر عطا فرمائے مصیبت کے آ جانے پر، لیکن اللہ رب العزت سے شکوہ نہیں کرنا ہے، اس مصیبت پر صبر دکھانا ہے اور اللہ رب العزت سے ان کی نوازشات کے خزانے لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا